اچھا بتائیے گا کہ آج یہ جو کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، جو ابھی تک سامنے آیا ہے، جو واقعات سامنے آئے ہیں، کورٹ نے یہی کہا ہے، جسٹس جو ہے طارق جہانگیری صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ بادی النظر میں جو نقص امن کا ان کے اوپر ڈالا گیا تھا کیس کے 3 MPO کے تحت کہ جناب اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اسلام آباد کے اندر کوئی امن و امان کا جو ایشو بنا سکتے ہیں، تو یہ تو بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے گا، سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ موجودہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر کوئی کیس، کوئی ایسا الزام جس کے تحت ان کو دوبارہ جو ہے گرفتار کیا جا سکے، یا پھر وہ انڈر ڈیٹینشن ہی رہیں، کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں ان کی رہائی تو نہیں ہوئی۔ جی بھی بہت شکریہ خاور صاحب۔ ہوا یہ تھا کہ تقریباً 4 روز قبل یکم کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے رہائی کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے تھے، اور ان کی جو نیب کیسز تھے اور دیگر جو 3 MPO کے آرڈر تھے وہ سارے انہوں نے کالعدم قرار دیے تھے، اور انہیں باحفاظت لاہور کے گھر میں انہیں چھوڑنے کی جو ہے وہ آرڈر کیا تھا لاہور پولیس کو۔ لیکن جیسے ہی DIG آپریشن ان کو لے کر گھر پہنچے تو وہاں پر اسلام آباد پولیس نے اچانک دعویٰ بولا، اور وہ انہیں اریسٹ کر کے اسلام آباد لے آئے اور انہیں اٹک جیل جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد جو پرویز الہی کے جو وکیل تھے سردار عبدالرازق، ان کے ذریعے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور جو 3 MPO کا آرڈر تھا اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ کل اس پہ سماعت ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان پر اعتراض تھے درخواست پہ کہ جو 3 MPO کا DC کا آرڈر تھا اس کی تصدیق شدہ جو نقل تھی وہ موجود نہیں تھی، لیکن اعتراض دور کر کے آج دوبارہ جب سماعت ہوئی تو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جانب سے جو 3 MPO کا آرڈر تھا گرفتاری کا، وہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا اور ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ کچھ دیر قبل ہی 8 صفحات پر مشتمل طارق جہانگیری صاحب جو کہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے واضح احکامات جاری کیے کہ جو 3 MPO کا جو آرڈر ہے وہ ہم معطل کر رہے ہیں اور انہیں رہا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پابندی جو ہے وہ لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو شہریار افریدی کیس میں جو آرڈر ہوا تھا کہ وہ جب رہا ہوں گے تو کوئی بیان جو ہے وہ نہیں دیں گے، تو اسی طرح جو جسٹس طارق جہانگیری تھے انہوں نے آج پرویز الہی کے آرڈر میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب وہ رہا ہوں گے تو اس دوران وہ کوئی بیان جو ہے وہ نہیں دیں گے، اور 12 ستمبر کو پرویز الہی اور DC اسلام آباد اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہیں انہیں عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور اب 12 تاریخ کو اس کی سماعت۔ حسین بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حسن، پہلے آپ کے پاس خبر جو چل رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے لاہور میں، جو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب چٹھا صاحب وہ کرنے جا رہے ہیں، اور جب وہ پریس کانفرنس ہوگی اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے یا کوئی ہوش ربا نئے جو ہے انکشافات ہوں۔ ابھی سٹیٹس کیا آپ کے پاس؟ ویٹ کرنا ہے ان کی پریس کانفرنس کا یا میں ہی بتا دوں؟ نہیں، آپ ہی بتا دیں کہ آپ کا راوی کیا کہہ رہا ہے۔ میرا راوی کہتا ہے جی کہ یہ تو بیسکلی لاہور ماسٹر پلان کے اندر جو ہے جو انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اپنی اراضی قصور تک، اور اس اراضی کے اندر جو ہے وہ جو ماسٹر پلان کو ایکسٹینڈ کیا، جو کنسلٹنٹ ہیں جو لاہور ماسٹر پلان کے، ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا اور اس کو منظور کرا لیا، اس کو لاہور ماسٹر پلان کا حصہ بنا لیا۔ یہ تقریباً کچھ بھی نہیں کیا، بظاہر تو کوئی کرپشن نہیں ہے، لیکن صرف اس کو یعنی ماسٹر پلان کو ایکسٹینڈ کرنے سے اور اس کو منظور کرانے سے بیٹھے بٹھائے اپنی اراضی پر جو ہے نا وہ 10 ارب روپے کا اس کی قیمت میں اضافہ کرا لیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر FIR بھی درج ہو چکی ہے، اینٹی کرپشن نے کی ہوئی ہے، لیکن پرابلم یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی آپ نے گرفتار نہیں کرنا۔ اس طرح جو دوسرا کیس ہے ان کے اوپر جس سے متعلق وہ بات کریں گے ممکنہ طور کے اوپر، وہ انلیگل ریکروٹمنٹ ان پنجاب اسمبلی، آپ کو پتا ہے مشہور زمانہ ہے، اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے بھرتی کرا دیا، جیسے محمد خان بھٹی بھی ایک مثال ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کی پروموشنز وغیرہ ہیں وہ الگ معاملہ بنتا ہے۔ تیسرا ان کے اوپر کیس بنے گا جی وہ رحیم یار خان کی شوگر مل ہے، اس میں مجھے ایگزیکٹلی اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتا، غالباً 42,000 میٹرک ٹن شوگر کا کوئی معاملہ ہے اس میں۔ دیکھیں وہ ہمارا جو آئین ہے، قانون ہے، اور خاص طور پر جو عدالتی کارروائی، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، پریس کانفرنس تو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ہوئی تھی، 25 کلو ہیروئن ڈال دی گئی تھی، اور بعد میں جو بھی وہ شہریار افریدی تھے اور یہ سہیل ظفر چٹھا ہیں۔ اچھا، یہ ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب یہ وہی جو DIG آپریشن اسلام آباد بھی تھے، یہ ذرا ہی ڈفرنٹ سارٹ آف اے پرسن، اور ارشد شریف صاحب کے کلاس فیلو ہیں، اور تقریباً وہی سٹائل ہے، وہی سٹائل ہے ان کا کام کرنے کا۔ تو جیسے ارشد شریف کی خبر بڑی پکی ہوتی تھی نا، اس طرح سہیل ظفر چٹھا صاحب کا بھی جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بڑا پکا پڑتا ہے۔ چلیں، اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے؟ کوئی انسائڈ سٹوری ہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہے فورم سر۔
نہیں مطلب ہے اس میں کیا کامنٹ کریں کہ مطلب ہے ہر روز ان کو ایک نئے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اگر خدا رخواستہ مجھے یہ شبہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑک جائے گا، اللہ خیر اللہ رحم کرے۔ راشد ہوئے تو پھر یہ حسن ایوب صاحب جو لمبے چارجز لے کے پھر رہے ہیں وہ پھر یہ منہ چھپاتے پھریں گے کہ میں یہ کیا کیا کہتا رہا ہوں۔ سر میں تو خبر دیتا ہوں، نہیں خبر دیتے ہیں، خبر تو اور بھی خبریں ہیں پھر وہ بھی ہم دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، خبریں رہنے دیں آپ۔ میں کہتا ہوں انتقامی کارروائیاں نہ کریں، اور یہ ہو رہی ہیں انتقامی کارروائیاں، اور یہ نگران حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے جن کاموں میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ آج امریکی سفیر بھی جو ہے آئی جی پنجاب اور ان سے ملتے پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ پاکستان میں۔ جی چوہدری صاحب کو اندر کی خبر مل گئی ہے، شاید امریکن امبیسڈر نے کیا کہا کہ آپ کیا کر رہے چلیں ہیں؟ ناظرین، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے سیاستدانوں کے خلاف مختلف کیسز بنتے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے جو سابقہ پرائم منسٹر ہوئے ہیں جو شہباز شریف صاحب، جس دن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اوتھ ٹیکنگ تھی، اسی دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، 16 ارب کا یا 28 ارب کا کوئی اس طرح کی فگر چل رہی تھی۔ وہ اس کی انویسٹیگیشن بھی ابھی ذکر ہوا ہے ہمارے شہید دوست ارشد شریف صاحب کا، تو کافی زیادہ اس کے اوپر ان کی سٹوریز تھیں۔ لیکن یہ ناظرین ظاہر ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر، تو جب تک عدالت کی طرف سے کسی کو جو ہے مجرم ثابت نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسنٹ انٹل پروون گلٹی، تو وی ول ویٹ کہ کیا ہوتا ہے پریس کانفرنس کے بعد۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے نا، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا مقدمہ درج ہے، یہ نہیں ہوا کہ عدالت نے کہا ہے جی کہ آپ وہ کوئی وکٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں، عدالت نے روک دیا ہے، گرفتار نہیں کرنا ہے اس کیس کے اندر۔ جب ایک کیس جو جینوئن کیس ہے اس کے اندر اپنے عدالت نے آپ کو روک دیا، آپ گرفتار نہیں کرنا، تو پھر سسٹم نے ریئیکٹ کرنا ہے خبر صاحب، پھر سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے، اور پھر اب ریئیکشن اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی جس دن پہلے دن ان کی ہوئی تھی گرفتاری، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں، تو اس دن بھی میں نے ایئر وائی پر بیپر میں یہی کہا تھا کہ سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے اور سسٹم ریئیکٹ کرے گا آگے سے۔ اب دیکھیں کہ اب جو مین کیس ہے اس کے اندر گرفتاری نہیں ہے، تو ایم پی کے اندر گرفتاری آ گئی، تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جب سسٹم چلتا ہے تو پھر ایسے چلتا ہے۔ اچھا، بات سے بات یہ ہے کہ وہ اب ایک تو نقص امن، وہ یہ ایک عام سوال لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نقص امن کیا کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر؟ والا کیس دیکھیں یہ ویسے فرضی کیس ہے، صرف مقصد ہے ان کو حراست پہ رکھنا ہے، سسٹم نے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ مین کیس جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 10 ارب روپے کا انہوں نے اپنی اراضی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے، اپنی اراضی کی آپ کو پتا ہے کہ کہیں بھی اگر زمین پر روڈ نہیں آتا وہاں پر بڑا روڈ لے جائیں تو اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ چلیں یہ ماسٹر پلان کو ایکسٹینڈ کر کے لاہور کو قصور کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ ناظرین وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی وہ بھی سارا معاملہ ہوا، عدالتوں کے ذریعے ہی ہوا، تو عدالتیں بااختیار ہیں ہمارے ملک کی، وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، کریں۔ جی جو صاحب، ہم تو لاہور میں رہتے ہیں، یہ صرف قصور نہیں ہے، شیخوپورہ، یہ سارے